بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 64 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولما، اور جب فتحوا، انہوں نے کھولا، متاعہم، اپنے سامان کو، وجدوا، پایا انہوں نے، بضاعتہم، اپنی پونجی کو یا اپنی رقم کو، ردت، لوٹا دی گئی ہے، الیہم، ان کی طرف۔ تو پہلے ہی وہ قائل کر رہے تھے یعقوب علیہ السلام کو کہ وہ آئندہ ہمیں غلہ نہیں ملے گا، اگر بھائی کو نہ بھیجا تو آپ بھیج دیجئے اس کو۔ اور پھر جب اپنا سامان کھولا تو اس میں وہ رقم بھی واپس کی ہوئی تھی، ردت، وہ لوٹا دی گئی ہے، الیہم، ان کی طرف۔ قالو، تو کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے ابا، ما نبغی، کیا چاہتے ہیں ہم، ہمیں اور کیا چاہیے، کہ حاضی بضاعتنا، یہ ہے رقم ہماری، ردت، لوٹا دی گئی ہے، الینا، ہماری طرف۔ تو اب یعنی اور پیسے والا مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے، پیسہ بھی آ گیا ہے واپس، اور اب تو آپ کو یہ نہیں چاہیے کہ آپ اجازت دے دیں اس کو جانے کی۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اور ہم غلہ لیں گے، غلہ لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے۔ وَنَحْفَظُ، اور ہم حفاظت کریں گے، اخانا، اپنے بھائی کی۔ وَنَزْدَادُ، اور ہم زیادہ لیں گے، کیلا، ماپ، بعیرن، ایک اونٹ کا، یعنی اس کے جانے سے ہمیں ایک اونٹ کا جو ماپ ہے وہ اور زیادہ مل جائے گا۔ ذالک کیل یسیر، یہ تو ماپ ہے بہت آسان، یعنی ہمارے لیے ایک تو پیسوں کی وجہ سے بھی بہت آسان ہو جائے گا، دوسرا یہ کہ وہاں جو ضابطہ ہے اس کی پابندی کی جاتی ہے، اور بڑا آسانی سے ہمیں یہ جو ہے مل جائے گا غلہ اس طرح سے۔ قال، کہا اس نے، یعنی فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، لن ارسلہ، ہرگز نہیں میں بھیجوں گا اس کو، معکم، ساتھ تمہارے، حتیٰ، یہاں تک کہ، تؤتونی، دو تم مجھے، موثقاً، پختہ وعدہ، من اللہ، اللہ سے، یعنی اللہ کو گواہ بنا کر مجھے پختہ عہد کرو میرے ساتھ، تو پھر تو میں بھیج دوں گا، ورنہ نہیں، میں نے نہیں بھیجنا، ہرگز نہیں بھیجوں گا میں اس کو تمہارے ساتھ، یہاں تک کہ تم دو مجھے پختہ وعدہ من اللہ، اللہ سے، کہ وعدہ کیا دو گے، کہ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، ضرور تم لاؤ گے اس کو میرے پاس، ضرور تم لاؤ گے میرے پاس اس کو، اللہ، سوائے، ان یحاط، یہ کہ گھیر لیا جائے، بکم، تم کو، یعنی تم سارے ہی اگر گھیر لیے جاؤ تو پھر تو چلو مجبوری ہوگی، لیکن یہ وعدہ دو کہ اگر تم خود آؤ گے تو پھر اس کو بھی لے کر آؤ گے۔ فلما، پھر جب، آتوہ، دے دیا انہوں نے اس کو، موثقہم، پختہ وعدہ ان کا، تو انہوں نے یعنی اپنے باپ سے پکا وعدہ کر لیا کہ جی بالکل ہم جب آئیں گے تو اس کو بھی لے کر آئیں گے، یا پھر ہم بھی نہیں آئیں گے۔ قال اللہ، فرمایا یوسف علیہ السلام نے کہ اللہ تعالی، علی ما نقول، اوپر اس کے جو ہم کہتے ہیں، وکیل، کارساز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہی کارساز ہے، وہ ضامن بھی ہے، اور ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر وہ وکیل بھی ہے، نگہبان بھی ہے، کارساز لفظی طور پہ مانا تو کارساز ہی ہے۔ وقال، تو پھر جب یعنی پروگرام بن گیا، ٹھیک ہے کہ اب یہ جائیں گے، تو اس وقت پھر یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، وقال، اور کہا یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیا، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا، نہ داخل ہونا، من باب واحد، ایک دروازے سے، وادخلوا، اور داخل ہونا، من ابواب متفرقۃ، مختلف دروازوں سے، وما اغنی، اور نہیں میں فائدہ دے سکتا، عنکم، تمہیں، من اللہ، اللہ سے، من شیء، کسی چیز کا بھی، یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، کوئی تکلیف دینا چاہے، تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی۔ ان الحکم، نہیں ہے حکم، الا للہ، مگر اللہ کا،
کہ اصل حکمرانی تو اللہ ہی کی ہے، وہ جب حکم کر دے اگر کسی چیز کا تو اس میں تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ علیہ توکل، تو اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ، اور اسی پر فلیتوکل، بس چاہیے کہ بھروسہ کریں المتوکلون، بھروسہ کرنے والے۔ اب یہ بات جو ہے اس کی دو تفسیریں کی جاتی ہیں۔ ایک تو عمومی تفسیر یہ ہے جی کہ ان کو یہی تھا خیال کہ 11 جو ہیں یہ نوجوان ہیں اور بڑے ہٹے کٹے بھی ہیں، صحت مند، خوبصورت، تو اکٹھے جب داخل ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ بھائی آ رہے ہیں سارے، تو نظر نہ لگ جائے ان کو۔ عام طور پر تو یہی تفسیر کی گئی ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت نہیں فرمائی۔ صرف اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے یہ ذکر فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں بات تھی جو انہوں نے پوری کی، اور ساتھ یہ بھی اشارہ ہے کہ وہ ہمارے علم کے مطابق، جو ہم نے علم اس کو سکھایا ہوا ہے، اس علم کے مطابق انہوں نے وہ بات کی تھی اور اپنی انہوں نے بات کو پورا کیا، لیکن وہ کیا بات تھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ اب نظر کے مقصد کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا، یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نظر والا معاملہ نہیں تھا، اصل میں ان کے ذہن میں جو خدشہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اب دیہات سے، جنگل سے یا دور دراز سے آنے والے ہٹے کٹے 10-11 نوجوان جو ہیں، جب اکٹھے ایک ہی دروازے سے گھسیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں جو سپاہی ہیں وہ ان کو کوئی جتھا سمجھ لیں کہ یہ جتھا کوئی ڈکیتی کے لیے آیا ہے یا کوئی واردات کرنے کے لیے آئے ہیں بھی جنے ہٹے کٹے اور آئے بھی دور سے ہیں، کوئی دیہاتی لوگ ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی کسی قسم کا کوئی شک شبہ کا اظہار کیا جائے، یا ان کو خواہ مخواہ کسی طرح کی کوئی سیکیورٹی مسئلے کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ وہاں پہ کوئی تنگی نہ آئے، یا ان کو کہیں وہ پکڑ ہی نہ لیں، بعد میں پھر وہ صفائیاں کون دیتا پھرے گا اور وہاں پہ کون چھڑا۔ یعنی بعض مفسرین نے یہ کہا کہ ان کے ذہن میں اصل میں اس طرح کی بات تھی کہ اکٹھے جائیں گے تو ان کو ایک جتھا سمجھا جائے گا، اور جتھے کے اوپر میں شک بھی ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی، تو اس کی بجائے اگر یہ الگ الگ دروازوں سے جائیں گے تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ بہرحال اس کی کوئی بھی وضاحت جو ہے کسی نہ صحیح روایت میں ہے حدیث مبارکہ میں، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ان کے دل میں بات کیا تھی۔ وہ دونوں ہی سکتی ہیں کہ اس طرح کی کوئی تدبیر بھی ان کے ذہن میں ہو سکتی ہے، اور نظر والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ نظر بھی برحق ہے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ مطلب میری تدبیر تو ہے کہ تم الگ الگ دروازوں سے جانا، لیکن میں تمہیں فائدہ کوئی نہیں دے سکتا۔ ایماندار کے لیے منع نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کے جو معاملات ہیں ان کے اندر احتیاطی تدابیر اختیار کرے کہ کسی قسم کے میں کسی شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں، تو اس کی وجہ سے اگر وہ احتیاط کرتا ہے جیسے کہ انہوں نے یہ احتیاط برتی یعقوب علیہ السلام نے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی یہ توکل کے خلاف نہیں ہے کہ اللہ پر بھروسہ نہیں رہا یا خود اپنی تدبیر کے اوپر بھروسہ کیا، ایسی بات نہیں ہے۔ جو جائز تدبیر ہے وہ ایماندار کر سکتا ہے، لیکن وہ تدبیر کرنے کے باوجود بھی اس کا توکل اور بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے، جیسے یعقوب علیہ السلام نے کیا کہ میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ الگ الگ دروازوں سے جانا، لیکن اگر اللہ کا کوئی امر ہوگا تو اس میں تو میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، میری کوئی بات جو ہے یا میری تدبیر تمہارے کام نہیں آ سکے گی، لیکن میرا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہی ہے، مگر تم کرنا اسی طرح سے، یعنی الگ الگ دروازوں سے جانا۔ وعلیہ توکل، یعنی ہمیں بھی یہی تعلیم ہے اس واقعہ سے یا ان آیات سے کہ اس طرح کے احتیاط کیے جا سکتے ہیں، لیکن توکل اور بھروسہ پھر بھی اللہ پر رہنا چاہیے بندے کا۔ یہ نہیں کہ اپنی تدبیروں کے اوپر اور اپنی احتیاطی تدابیر کے اوپر انسان بھروسہ کرے کہ میں یہ کروں گا تو بچوں گا، نہیں کروں گا تو نہیں بچوں گا۔ بچانا اللہ نہیں ہے، تدبیر اختیار کر کے بھی اصل فیصلہ اللہ کا ہی ہے، بھروسہ اسی پر کرنا ہے۔ وعلیہ، اور اسی پر فلیتوکل، پس چاہیے کہ بھروسہ کریں المتوکلون، بھروسہ کرنے والے۔ ولما، اور جب داخلوا، وہ داخل ہوئے، من حیث، جہاں سے، امرہم، حکم دیا تھا ان کو، ابوہم، ان کے باپ نے، انہوں نے بھی اپنے باپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پھر وہ الگ الگ دروازوں سے اسی طرح سے داخل ہوئے جہاں سے باپ نے حکم دیا تھا۔ اور ساتھ دوبارہ اللہ تعالیٰ وضاحت فرما رہے ہیں کیا تو انہوں نے ایسے ہی، لیکن ان کی کوئی تدبیر جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتی کہ ان کو فائدہ دیتی۔ ما کانا، نہیں تھی وہ، یغنیہم، کہ وہ غنی کرتا ان کو یا فائدہ دیتی ان کو ان کی یہ تدبیر،
من اللہ اللہ سے، من شیئن کچھ بھی، الا سوائے حاجتن حاجت کے یا ضرورت کے جو انہوں نے محسوس کی، الا حاجتن سوائے حاجت کے، فی نفس یعقوبہ جو یعقوب علیہ السلام کے دل میں تھی، قضاہا انہوں نے پورا کیا اس کو، ان کے دل میں بات تھی اور انہوں نے اپنے اس دل کی بات کو پورا کیا، اور اس کے علاوہ یعنی وہ کو فائدہ نہیں دے سکتے تھے ان کو اپنی اس تدبیر سے اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی، ما کان یغنی عنہم اور نہیں وہ فائدہ دے سکتے تھے ان کو، من اللہ اللہ سے، من شیء کچھ بھی، الا حاجتن سوائے اس حاجت کے یا ضرورت کے، فی نفس یعقوبہ جو یعقوب علیہ السلام کے دل میں تھی، قضاہا انہوں نے پورا کیا اس کو، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لذو علم ضرور علم والا ہے، وہ یعنی یعقوب علیہ السلام علم والے صاحب علم اور اللہ کے پیغمبر تھے، تو لما واسطے اس کے جو علمناہ سکھایا ہم نے اس کو، تو وہ ایک صاحب علم آدمی تھے، اس لیے انہوں نے اپنے علم کی بنیاد پر ایک کوئی ضرورت محسوس کی تو اپنی اس ضرورت کو انہوں نے پورا کیا یہ بات کر کے، ورنہ کوئی تدبیر جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں۔ لذو علم ضرور وہ علم والے تھے، علم لما واسطے اس کے جو علمناہ سکھایا ہم نے اس کو، ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے، ولما اور جب داخلوا وہ داخل ہوئے، علی یوسف یوسف علیہ السلام کے پاس، جب وہ یعنی پھر غلہ لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس ہی جانا تھا، وہاں گئے، آوا الیہ انہوں نے جگہ دی اپنی طرف، اخاہ اپنے بھائی کو، تو بنیامین جو بھائی تھا، بنیامین عام طور پہ مفسرین بیان کرتے ہیں، یہ کوئی صحیح روایت کے مطابق تو نہیں ہے لیکن معروف روایت کے مطابق، تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بلا لیا، ادھر میرے پاس آ جاؤ، یوسف علیہ السلام، آوا جگہ دی انہوں نے، الہ اپنی طرف، اخاہ اپنے بھائی کو، اور اس کے کان میں کہنے لگے، یعنی اس کے صرف اس سے ظاہر بھائیوں کو یعنی بات نہیں سنائی دے رہی تھی، قرآن کے الفاظ سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ پاس بٹھا لیا اور پاس بٹھا کے اس کو بتایا، قالا کہا، انی انا بے شک میں اخوک کا تیرا بھائی ہوں، یعنی میں تیرا بھائی یوسف ہوں، اور فلا تبتئس پس تو غمگین نہ ہونا، بما ساتھ اس چیز کے جو کانو تھے وہ یعملون کرتے، یہ جو کرتوت کرتے رہے ہمارے ساتھ ان کی وجہ سے تو غمگین نہ ہونا، میں تیرا بھائی یوسف ہوں، تاکہ یہ کہ ان کو پتہ چل جائے کہ میں بھائی ہوں اور یہ خوف بھی محسوس نہ کرے مجھ سے اور اس کو ساری صورتحال کا اندازہ ہو جائے۔ تو اس کے بعد پھر اب وہ غلہ لے کر جانے لگے، فلما پھر جب جہزہم لاد دیا ان کو، لوڈ کروا دیا ان کو، بجہازہم ان کا سارا وہ جو ساز و سامان تھا وہ، فلما پھر جب جہزہم لاد دیا ان کو، بجہازہم ان کے سامان کے ساتھ، تو کیا کیا کہ جعل السقایۃ رکھ دیا پیالہ، پانی پینے کا پیالہ، فی رحل سامان میں، اخیہ اپنے بھائی کے، وہ پیالہ جس سے وہ اصل میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بادشاہ نے جو رعایا کے لیے وہ اناج دینا تھا، غلہ دینا تھا، اس کو اپنے خاص اس کے ساتھ اپنے جذبات شامل کرنے کے لیے یا اس کی خاص قدر و قیمت کو بڑھانے کے لیے اس نے اپنا جو پانی پینے کا پیالہ تھا وہ وہاں پہ رکھا تھا کہ اس کے ذریعے سے وہ گندم یا غلہ جو ہے وہ ناپ کر دیا جائے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ چاندی کا تھا، بعض کہتے ہیں کہ سونے کا تھا اور اس کے اندر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، اس کے ذریعے سے وہ غلہ جو تھا وہ ماپ کر دیا جاتا تھا۔ وہ والا جو پیالہ تھا وہ یہاں ذکر نہیں ہے کس نے رکھا، واحد کا صیغہ ہے، واحد کے صیغے کے حوالے سے ضمیر تو یوسف علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے کہ انہوں نے کیا یا انہوں نے کروایا کسی سے، تو بہرحال کیا انہوں نے، کیا کیا کہ جعل السقایۃ رکھ دیا پیالے کو، فی رحل اخیہ اس کے بھائی کے سامان میں، یا وہ کچاوا جو تھا جس کے اوپر سامان لدا ہوا ہوتا ہے یا بورا کہہ لیں، فی رحل اخیہ اپنے بھائی کے بورے میں، بھائی کے سامان میں، ثم پھر
اذنا اعلان کیا، مؤذن اعلان کرنے والے نے، یہ اذان ہماری جو ہوتی ہے یہ بھی اعلان ہی ہوتا ہے، اور مؤذن اسے اذان دینے والے کو یا اعلان کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو اعلان کیا ہے کہ اعلان کرنے والے نے کہ ایتھا العیر، اے قافلے والو، وہ یعنی سامان سارا لوڈ شوڈ کر کے وہ جانے لگے تو پیچھے سے آواز دی گئی، او قافلے والو، انکم بے شک تم لسارقون ضرور چوری کرنے والے ہو۔ تو اصل میں وہاں پر اس وقت یہی تھے سارے بھائی، اور کوئی بھی نہیں تھا، اور جب وہ جانے لگے اور وہ پیالہ غائب تھا تو انہی پر شک ہوا کہ یہی لے کر جا رہے ہوں گے، اور انہوں نے پیچھے سے آواز دی کہ اے قافلے والو، بے شک تم چوری کرنے والے ہو۔ قالو، انہوں نے کہا، وَأَقْبَلُوا، اور متوجہ ہوئے۔ یہ مطلب حالانکہ پہلے بندہ متوجہ ہوتا ہے پھر کہتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب فرمائی ہوئی ہے کہ مطلب یہ کہ دونوں کام ہی ساتھ ہوئے، جو انہوں نے آواز دی تو وہ متوجہ بھی ہوئے اور ساتھ کہا، تو انہوں نے کہا اور متوجہ ہوئے، علیہم ان پر، ماذا تفقدون، کیا تم کھوتے ہو، یعنی کیا کھویا ہے تم نے؟ کھوتے ہو سے مراد گدھے نہیں ہے اچھا، ماذا، کیا تم، تفقدون گم کرتے ہو، یا کیا کیا تم نے گم کیا ہے، یعنی تمہارا کیا گم ہوا ہے۔ ماذا تفقدون، تم کیا گم پاتے ہو، یا تمہارا کیا گم ہوا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا کہ نفقد، ہم گم پاتے ہیں، سوا، پیالہ، یا سا جو سا بھی وہ اس کو کہتے ہیں جو جس سے اناج جو ہے وہ ناپا جاتا تھا، سوا، سا یا ٹوپا کہہ لیں یا پیالہ کہہ لیں، الملک، بادشاہ کا، تو بادشاہ کا جو پیالہ ہے وہ ہم مس کر رہے ہیں، یعنی وہ ہم نے گم پایا ہے۔ اور ساتھ ہی انعام کا اعلان بھی کر دیا کہ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، اور لمن واسطے اس شخص کے جو جاء آیا بہی ساتھ اس کے، حمل بعیر، اس کے لیے سامان ہوگا ایک اونٹ کا، یعنی اس کو ایک اونٹ بھر کے بوجھ کا سامان کا وہ انعام دیا جائے گا، جو وہ بادشاہ کا پیالہ لے کر آئے گا۔ اگر وہ خود بخود کو لا کے دے دیتا ہے تو جو بھی لے کے آئے گا اس کو ایک اونٹ کا جو غلہ ہے یا ایک اونٹ کا جو بوجھ ہے وہ اس کو انعام دیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی وہ اعلان کرنے والے نے یہ بھی کہا کہ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں ساتھ اس کے ضامن ہوں، یعنی میں اس بات کا ضامن ہوں کہ یہ انعام جو ہے وہ ضرور ملے گا اس کو، جو بھی وہ بادشاہ کا پیالہ لے کر آئے گا۔ آج کا سبق دہرا لیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَمَّا، اور جب فَتَحُوا، کھولا انہوں نے، مَتَاعَهُمْ، اپنے سامان کو، وَجَدُوا، پائی انہوں نے، بِضَاعَتَهُمْ، رقم اپنی، ردت، لوٹا دی گئی ہے، الیہم، ان کی طرف۔ قالو، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا، ما نبغی، ہم کیا چاہتے ہیں، حاضی بضاعتنا، یہ ہے رقم ہماری، ردت، لوٹا دی گئی ہے، الینا، ہماری طرف، ونمیرو، اور ہم غلہ لائیں گے، اہلنا، اپنے گھر والوں کے لیے، ونحفظ، اور ہم حفاظت کریں گے، اخانا، اپنے بھائی کی، ونزداد، اور ہم زیادہ لیں گے، کیلا، ماپ، بعیرن، ایک اونٹ کا، ذالک کیل یسیر، یہ تو ماپ ہے بہت آسان۔ قال، اس نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام، لن ارسلہ، ہرگز نہیں میں بھیجوں گا اس کو، معکم، ساتھ تمہارے، حتیٰ، یہاں تک کہ تؤتونی، تم دو گے مجھے، موثقاً، پختہ عہد، من اللہ، اللہ سے، لتأتوننی، کہ ضرور تم لاؤ گے اس کو، لتأتوننی، ضرور تم لاؤ گے میرے پاس، بھی اس کو، الا، مگر، ان یحاط، کہ گھیر لیا جائے، بکم، تمہیں۔ فلما آتوہ، پھر جب دے دیا انہوں نے اس کو، موثقہم، اپنا پختہ وعدہ، قال اللہ، تو فرمایا اللہ تعالیٰ، علی ما نقول، اوپر اس چیز کے جو ہم کہتے ہیں، وکیل، کارساز ہے۔ وقال، اور کہا، یا بنی، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا، نہ تم داخل ہونا، من باب واحد، ایک دروازے سے،
ودخلو اور داخل ہونا من ابواب دروازوں سے متفرقات مختلف وما اغنی اور نہیں میں فائدہ دے سکتا عنکم تمہیں من اللہ اللہ سے من شیئن کچھ بھی ان الحکم نہیں ہے حکمرانی الا للہ مگر صرف اللہ کے لیے علیہ اسی پر توکل تو میں بھروسہ کرتا ہوں وعلیہ اور اسی پر فلیتوکل بس چاہیے کہ بھروسہ کریں المتوکلون بھروسہ کرنے والے ولما دخلوا اور جب وہ داخل ہوئے من حیث جہاں سے امرہم حکم دیا ان کو ابوہم ان کے باپ نے ما کان یغنی عنہم اور نہیں تھا وہ کہ فائدہ دیتا ان کو من اللہ اللہ سے من شیئن کچھ بھی الا حاجتن سوائے اس ضرورت کے فی نفس یعقوبہ جو یعقوب علیہ السلام کے دل میں تھی قضاہا انہوں نے پورا کیا اس کو وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لذو علم ضرور علم والے تھے لما اس وجہ سے جو علمناہو کہ سکھایا ہم نے اس کو ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے ولما دخلوا اور جب وہ داخل ہوئے علی یوسف یوسف علیہ السلام پر آوا تو بٹھا لیا یا جگہ دی الیہ اپنی طرف اخاہ اپنے بھائی کو قالا کہا انی بے شک میں اخو کا بھائی ہوں تیرا فلا تبتئس پس تو غم نہ کر بما اس وجہ سے جو کانو تھے وہ یعملون کرتے فلما جہزہم پھر جب لاد دیا ان کو بجہازہم ان کے ساز و سامان کے ساتھ جعل السقایۃ رکھ دیا پیالہ فی رحل اخیہ اپنے بھائی کے سامان میں ثم اذن مؤذن پھر اعلان کیا اعلان کرنے والے نے ایتھا العیر اے قافلے والو انکم بے شک تم لسارقون ضرور چوری کرنے والے ہو قالو انہوں نے کہا واقبلوا اور وہ متوجہ ہوئے علیہم ان پر ماذا تفقدون کیا تم گم پاتے ہو قالو انہوں نے کہا کہ نفقد ہم گم پاتے ہیں سواع پیالہ الملک بادشاہ کا ولمن جاء بہ اور ضرور واسطے اس شخص سے کہ جو لائے گا وہ حمل بعیر بوجھ ہے ایک اونٹ کا اس کے لیے بوجھ ہوگا ایک اونٹ کا یا سامان ہوگا ایک اونٹ کا وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ اور میں ساتھ اس کے ضامن ہوں